حبشہ کے اس رہنے والے سے بات کا آغاز کیوں نہ کرے صاحب کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹا کر ایسی غلامی میں آئے کہ رہتی دنیا تک لوگوں نے انہیں امت کا آقا کہنا پکارنا شروع کر دیا. وہ ہستی کہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، بے انتہا تشدد کیا کرتا تھا، بے انتہا. یعنی تشدد کی جو انتہا ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی ہے، ان پر کی گئی ہے. اور عالم یہ تھا کہ ایک صورت تو یہ ہوتی تھی کہ وہ ان کے گلے میں رسہ ڈال دیا کرتا تھا اور مکے کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھ میں وہ رسہ دے دیا کرتا تھا اور وہ ان کی گردن میں اس رسے کو ڈال کر پھر پورے مکے کی گلیوں کے اندر ان کو گھمایا کرتے تھے، ان کو گھسیٹا کرتے تھے اور ان کا تمسخر بنایا کرتے تھے. یہاں تک کہ ان رسیوں کے نشانات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن اثر پر پڑ جایا کرتے تھے اور اس سے خون رسنا شروع ہو جاتا تھا. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے قبل میں ایک مرتبہ حج کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ اوباش نوجوانوں کے ہاتھ میں رسی ہے اور وہ رسی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ڈالی ہوئی تھی اور بہت ہی سختی کے ساتھ وہ اس رسی کو کھینچا کرتے تھے اور ان کو مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا کرتے تھے. یہ تشدد ناظرین اس حد تک تھا کہ یہاں تک امیہ کرتا تھا کہ تپتی ہوئی زمین کے اوپر کہ جس وقت سورج اپنے عروج پر ہوا کرتا تھا حضرت بلال حبشی کو لٹا دیا کرتا تھا اور ان کے اوپر چٹان ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا کرتا تھا اور اس کے بعد کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے پھر جا. تو اس وقت بھی وہ عاشق رسول، وہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے دار کی زبان اقدس سے لات و منات و عزا کے لیے کوئی نعرہ نہیں نکلتا تھا بلکہ ایک ہی بات نکلتی تھی کہ احد احد، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی وحدانیت ثابت نہیں. اور عالم یہ ہوتا تھا کہ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ انتہائی تپتی ہوئی کنکریاں تھیں جس کے اوپر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ اتنی گرم تھی کہ اگر اس کے اوپر گوشت رکھ دیا جائے تو وہ رسول اللہ کہوں گا
تو میں تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کر یہ صدائیں بلند کیا کرتا تھا، لیکن ہونا تو وہی تھا جو قسمت کو منظور تھا۔ اس وقت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے اور ان سے کہا کہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اذان سنا دیجیے۔ دل پر پتھر رکھا، اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا، اور جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئی ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ مدینے میں کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بزرگ ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھیں نہ بہہ گئی ہوں، کیونکہ وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رو رہے تھے اور پورا مدینہ ان میں رو رہا تھا، پورا مدینہ وہاں پر رو رہا تھا۔ اور عالم یہ تھا کہ مدینے کے ایک ایک گھر سے عورتیں، بچے، بوڑھے سب نکل کر آ گئے، کیونکہ آج وہ آذان بلالی سننے کو مل رہی ہے جس آذان بلالی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کرتے تھے۔ بات ساری اتنی سی ہے، یہ محبت کے فیصلے ہیں، محبت کے فیصلے، اور ان محبت کے سودوں کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا دیا اور کیا لیا، بس دے دیا جاتا ہے سب کچھ، کیونکہ دینے کے بعد جو ملتا ہے وہ یہاں بھی ملتا ہے اور وہاں بھی ملا کرتا ہے۔ اور آخری جملے ادا کر رہا ہوں، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت۔ عالم یہ تھا کہ قریش نے ان کو کہا بھئی آپ بڑے دانش مند ہیں، جائیے، ایک شخص ہے معاذ اللہ جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ذرا ان سے جا کے بات کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، ایمان نہیں لائے تھے اس وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تکریم سے آپ کو بٹھایا، ان کے بیٹے عمران بھی وہاں پر بیٹھے تھے۔ جو بتلانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سامنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی اور اولاد کی کچھ اہمیت نہیں ہے، بس سرکار کی اہمیت ہے۔ عمران بیٹھے تھے وہاں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے سرکار نے چند سوالات کیے، فرمایا یہ بتاؤ تمہارے کتنے خدا ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہمارے 7 خدا تو زمین پر ہیں، ایک آسمان پر ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب تم تکلیف میں آتے ہو کس سے مدد مانگتے ہو؟ عرض کیا ہم آسمان والے خدا سے۔ جب مال چلا جاتا ہے کس سے مدد مانگتے ہو؟ عرض کیا آسمان والے خدا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس نہیں ہوتا اس بات پہ کہ جب تکلیف آتی ہے تو آسمان والے خدا کو پکارتے ہو، اور جب عبادت کا موقع آتا ہے تو زمینی خداؤں کو پکارتے ہو۔ دوزخ سے بچو، اللہ کے دین کو قبول کرو، بس وہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آ گئے، لیکن بتانے کی بات کیا ہے؟ بتانے کی بات یہ ہے کہ جس وقت کلمہ طیبہ ان کی زبان پر ادا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر اپنے والد کی خدمت میں گئے، ان کا ماتھا چوما، ان کے دست مبارک کو چوما، ان کے قدموں کو چوما۔ ابھی وہ قدموں کو چوم رہے تھے، میرے سرکار کے اشک موتیوں کی طرح بہنے لگے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا، میرے دل کو خوش کر دیا عمران نے کہ جس وقت اس کا والد آیا تھا ایمان نہیں لایا تھا، یہ اٹھا نہیں تھا، اور جب ایمان لایا تو اس نے اس کے قدموں کو جا کر بوسہ دیا۔ میں اس بات پر بہت خوش ہو گیا۔ بات ساری اتنی سی ہے کہ میرے سرکار کی محبت بس یہی ابتدا ہے، یہی انتہا۔